بہت سے پڑھے لکھے اور ٹیلنٹڈ نوجوان صرف اس لیے بے روزگاری کا شکار ہیں کیونکہ وہ اپنی سی وی یا ریزیومے میں یا تو کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں یا جاب کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنی سی وی کو اپڈیٹ نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو سی وی ایکسپرٹ کے تجزیے سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ اپنی سی وی کو جدید ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپڈیٹ کر لیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی ارم احسن علی پاکستانی نوجوانوں کو ملک کے اندر اور بیرون ملک ان کی ڈریم جاب حاصل کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ریکروٹر کے پاس کسی سی وی کو دیکھنے کے لیے صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں اور ایسے میں اکثر امیدوار اپنی تمام تر مہارت کے باوجود صرف غیر متاثر کن سی وی بنانے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ارم اپنے کلائنٹ حمزہ کی مثال دیتی ہیں جنہیں 17 کمپنیوں میں اپلائی کرنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ یہ مسئلہ صرف حمزہ کے ساتھ نہیں، ہم میں سے کئی لوگ اپنی برسوں پرانی سی وی درجنوں جاب پوسٹوں پر بھیج دیتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ ہر نوکری کے اشتہار میں ایک کمپنی کچھ مخصوص خوبیاں مانگتی ہیں۔ دنیا بھر میں اب کئی کمپنیاں ملازمین کی بھرتی کے لیے مخصوص سافٹ ویئر کا استعمال کرتی ہیں۔ ایپلیکینٹ ٹریکنگ سسٹم ATS کہلائے جانے والے یہ سافٹ ویئرز آسان لفظوں میں امیدواروں کی سی ویز کی چھانٹی کرتے ہیں۔ متعدد مراحل کے دوران یہی سافٹ ویئر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک امیدوار شارٹ لسٹ کیا جائے گا یا اسے ریجیکشن ای میل بھیجنی ہے۔ کسی اچھی نوکری کے لیے آن لائن اپلائی کرتے ہوئے امیدواروں کو مختلف سوالوں کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اپنی سی وی بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ ان سافٹ ویئر کے ذریعے ہائرنگ مینیجرز کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں جنہیں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سی ویز بھیجی جاتی ہیں۔ بنیادی سطح پر دیکھا جائے تو یہ سافٹ ویئر کسی امیدوار کی تعلیم، تجربے اور دیگر عوامل کی بنیاد پر ان کی جانچ کرتے ہیں۔ وہ کسی سی وی میں ان الفاظ اور اصطلاحات کو ڈھونڈتے ہیں جو کسی اسامی کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ان جدید سافٹ ویئرز میں بعض اوقات مصنوعی ذہانت اور الگورتھم کا استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کی سی وی اسکین کر کے یہ تعین کرتے ہیں کہ آیا کسی امیدوار کو دوسروں پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں سی ویز موصول کرنے والے ایک مینیجر کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ATS سسٹم کسی نعمت سے کم نہیں۔ ATS مصنوعی ذہانت کے ذریعے اسکل میچنگ یا ورڈ میچنگ کرتا ہے، یعنی جاب پوسٹ اور سی ویز کا موازنہ کر کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے امیدوار اس نوکری کے لیے موزوں ہوں گے۔ ATS ابتدائی مراحل میں ہزاروں سی ویز میں سے بہترین امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرتا ہے اور اگر کسی امیدوار کی پروفائل ان تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی تو انہیں پہل ہی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ سی وی میں کی جانے والی چند بنیادی غلطیاں۔ عابدہ نصیر گزشتہ کئی سالوں سے فائور پر بطور فری لانسر لوگوں کو اپنی سی وی بہتر کرنے میں مدد کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ امیدوار اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سی وی میں اپنی ایک بڑی سی تصویر لگا دیتے ہیں یا پھر رابطے کے کھانے میں اپنے گھر کا پتہ لکھ دیتے ہیں۔ کچھ امیدوار ہابیز یا مشاغل کے نام پر غیر ضروری معلومات دے دیتے ہیں۔ عابدہ کہتی ہیں کہ کئی امیدوار فارمیٹنگ اور فونٹ کی بنیادی غلطی کرتے ہیں جس میں بعض اوقات کسی سافٹ ویئر کے لیے اسے پڑھنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ امیدواروں کے اس حوالے سے بھی آگاہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے پہلے اپنی موجودہ نوکری کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے بعد پرانی نوکری کا ذکر کرنا ہے۔ آپ اپنی سی وی میں بڑی سی تصویر جو کہ عموماً سیلفی ہوتی ہے لگاتے ہیں تو اسے بالکل پروفیشنل نہیں سمجھا جاتا، یعنی نہ سافٹ ویئر یا HR کی جانب سے اسے ہرگز شارٹ لسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ تکنیکی اعتبار سے آپ بہترین ہوں مگر کمیونیکیشن بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی بات سمجھا ہی نہیں پائیں گے تو آپ عالمی سطح پر مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ نوجوانوں میں قابلیت اور پوٹینشیل ہے تاہم امیدواروں کو زبان اور پروفیشنلزم پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امیدواروں کو اپنے پیشہ ورانہ سفر میں ان کامیابیوں کا ذکر کرنا چاہیے جو انہیں ممتاز بناتی ہوں، جیسے ایسا کوئی پروجیکٹ جس میں ان کی نمایاں کارکردگی رہی ہو۔ ATS فرینڈلی سی وی بنانے کے لیے چند ہدایات۔ نمبر 1، ATS فرینڈلی سی وی میں آپ سادہ ڈیزائن، فونٹ اور فارمیٹ استعمال کریں۔ نمبر 2، اس میں کسی قسم کی تصویر، ٹیبل یا گراف شامل نہ کریں۔ نمبر 3، اپنی سی وی میں مختصر سیکشنز بنا کر ان میں صرف متعلقہ معلومات لکھیں۔ نمبر 4، جاب ایڈ پڑھیں اور وہاں سے کچھ کی ورڈز اپنی سی وی میں شامل کریں تاکہ سافٹ ویئر کے لیے اسے شارٹ لسٹ کرنا آسان ہو۔ نمبر 5، اگر آپ کے پاس 5 سال کا تجربہ ہے جس کا تقاضا جاب کے ایڈ میں بھی کیا گیا ہے تو اس کا وہاں لازمی ذکر کریں۔ ایک غلط فہمی ہے کہ سی وی جتنی لمبی ہوگی اس سے اتنا ہی اچھا امپریشن جائے گا۔ کسی ٹیمپلیٹ میں بنائی گئی نیلی پیلی سی وی نان ATS ہو جاتی ہے کیونکہ ATS کے سافٹ ویئر عموماً بہت سادہ سی وی کو بآسانی پڑھ پاتے ہیں۔ اپنی سی وی میں آسان اور سادہ فارمیٹ استعمال کریں، اسے رنگ برنگا نہ بنائیں اور اسے کچھ اس طرح ترتیب دیں کہ اسے سمجھنا آسان ہو۔ اس میں عام فونٹ استعمال کریں جو سسٹم سمجھ سکے۔ ATS فینسی چیزوں کو نہیں پڑھ پاتا۔